السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے لیے تاریخ ساز دن، دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جم گئی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کامیاب سفارتکاری، اہم اور بڑی بیٹھک کے لیے اسلام آباد تیار۔ اسلام آباد شہر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا، بڑی عالمی طاقتوں کے اہم رہنماؤں کی اسلام آباد آمد۔ امریکی نائب صدر JD وینس آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکہ نے نائب صدر JD وینس کی قیادت میں وفد بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے۔ ایران کی جانب سے ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ مذاکرات کے لیے وینیو دفتر خارجہ کا انتخاب، اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا۔ خطے کی سیاست میں بڑی پیش رفت متوقع، اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ کل جمعہ کے روز ایران امریکہ وفود کی سطح پر اہم مذاکرات کا آغاز ہوگا، مختلف امور پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں امن کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم آفس میں ملاقات کی۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور موجودہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں قیادت نے کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور تمام فریقین پر جنگ بندی اور امن برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تمام فریقین کی جانب سے تحمل اور بردباری کے مظاہرے کو سراہا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان فریقین کو مذاکرات کے ذریعے پرامن حل تک پہنچانے میں سہولت فراہم کرے گا اور مکمل تعاون اور حمایت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کو سراہا اور انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت کی تجدید کی۔ وزیر اعظم آفس اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے آنے والے وفود کو پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی کی یقین دہانی کرائی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ انتہائی گرم جوشی اور دوستانہ گفتگو کے دوران امیر قطر نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کی مخلصانہ اور حقیقی ثالثی کی کوششوں کو سراہنے پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ مزید یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ٹیلی فون رابطہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جنگ بندی کرانے میں کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم اور بحرین کے بادشاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ شاہ بحرین نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کرانے میں پاکستان کی کامیاب کوششوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آسٹریلیا کے وفاقی چانسلر کرسٹن اسٹوکر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال، ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ چانسلر اسٹوکر نے پاکستان کے ثالثی کی کاوشوں کی بھرپور حمایت اور تائید پر شکریہ ادا کیا۔ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ ہزاروں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم کا دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات میں پاکستان کا فعال کردار۔ لبنان کے وزیر اعظم نے پاکستان سے فوری تعاون کی درخواست کی اور گزشتہ رات جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران جوابی کارروائی کرنے کے بالکل قریب تھا۔ پاکستان کے سفارتی مداخلت نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم خطیب زادہ نے کہا، خطے میں کسی بھی امن کے لیے لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ آنے والے چند گھنٹے انتہائی اہم ہوں گے۔ نائب وزیر خارجہ کے مطابق پاکستانی حکام نے ایران کے پیغامات امریکہ تک پہنچائے، جس سے فوجی رد عمل کی بجائے سفارتی راستہ اختیار کرنے کا موقع ملا۔ امن کے لیے تمام فریقین کو عجلت میں فیصلے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے ساتھ صرف جنگ بندی ہی موجودہ بحران کا حل۔ لبنان نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ لبنان کے صدر جوزف اون کا کہنا ہے، موجودہ صورتحال کا واحد حل اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش اور براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو چکا۔ اب تک اسرائیل کا مثبت رد عمل موصول ہوا ہے۔ لبنان کی موجودہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ فوری اور مؤثر جنگ بندی ناگزیر ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں۔ ایرانیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں امریکہ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ دیا کہ لبنان اس ڈیل کا حصہ ہوگا۔ جنگ بندی کا مرکز صرف امریکہ، ایران، اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک تھے۔ جے ڈی وینس نے خبردار کیا اگر ایران لبنان کے معاملے پر اس مذاکراتی عمل کو ختم کرتا ہے تو یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا۔ سیز فائر معاہدے میں لبنان کا نام شامل تھا۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے آج بھی لبنانی وزیراعظم سے بات کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران میں جنگ رک جائے اور خطے کے کسی اور ملک میں شروع ہو جائے، کسی دوسرے ملک میں نسل کشی شروع ہو جائے۔ یہ اس پورے مقصد کو ناکام بنا دے گا۔ آج بھی میں نے پھر کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے لیبنان کے اس سے بات کی ہے، پرائم منسٹر نے بات کی ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایران میں اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ایران میں بند ہو جائے جنگ جو ہے، آمین، کوئی ٹروس سامنے آ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کسی اور تھیٹر میں شفٹ ہو جائے اور کہیں اور جو ہے وہ کارنیج اور ایک نسل کشی جو ہے وہ جینوسائیڈ جو ہے جاری رہے۔ that will defeat the whole purpose۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور امن استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن اور استحکام کی کوششوں میں مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دیرپا امن کے قیام، بات چیت اور سفارتی رابطے کی اہمیت پر زور دیا اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔